الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام ایک دین فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو اسی فطرت پر تخلیق فرمایا ہے. انسانوں کی شرست میں اور انسانوں کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ اللہ نے ذریت آدم سے جو عہد لیا تھا وہ قرآن میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں: الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے مل کر کے ایک ہی جواب دیا تھا: قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. اور اسی فطرت کے اوپر انسان دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. جیسی آغوش ملتی ہے، جیسا ماحول میسر ہوتا ہے، وہ بچہ وہ بچی اپنے ماں باپ سے اور گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی تأثر کا پھر نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ کوئی دین برحق کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی یہودیت میں، کوئی نصرانیت میں، کوئی مجوسیت میں، اور مختلف دھرم و تہذیبوں کے اندر وہ منتقل ہو جاتا ہے. ماحول کا انسانی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بار بار بتائی جاتی ہیں باتیں. یہ کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اپنے بزرگوں کی ہم نشینی اختیار کرو، دین کے داعیوں کے بیچ میں بیٹھو، دین کے مبلغین کے بیچ میں بیٹھو. ایسی مجلسیں، ایسی انجمنیں، ایسی محفلیں منعقد کرو جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، جس میں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت کا تذکرہ ہو، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں اور ان کے کارنامے یاد آئیں. ایسی محفلیں منعقد کرو. بچوں کے درمیان بھی، بچیوں کے درمیان بھی میرے دوستو ہمارے اکابر کی، اسلاف کی، بزرگوں کی، صحابہ صحابیات کی باتیں تذکرے میں آنی چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ہر کام کے لیے ہمیں فرصت ہے، لیکن 10 منٹ 5 منٹ اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھنا اور
مذہب اسلام کی پاکیزہ باتوں کا تذکرہ کرنا، انہیں دہرانا، انہیں یاد دلانا، یہ ہمارے لیے آج کوئی غیر معمولی کام نہیں، بالکل ہم اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے۔ اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے کے اوپر، پورے سماج اور سوسائٹی کے اوپر ایک بے دینی کا ماحول میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ خود مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارے ماتحت جو ہماری اولاد ہے، ان بچوں کا، ان بچیوں کا مذہب اسلام سے دور ہونا، میرے دوستو یہ تو ہم خود ہی راستہ ان کے لیے ہموار کر رہے ہیں۔ ہمیں تو مذہب اسلام کی نمائندہ حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے خود اپنے آپ کو مذہب کا پابند بنانا تھا، اور اپنے ماتحتوں کو مذہب اسلام کا پابند رکھنا تھا۔ اور ایک کام ہمیں یہ بھی دیا گیا تھا کہ اب تو تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، ساری انسانیت پر جو کفر کے، شرک کے، خرافات کے، رسوم و رواج کے جو یہ باطل آ گئے ہیں، انہیں ہٹانا اور مذہب اسلام کی صاف ستھری شبیہ ان کے سامنے پیش کرنا، اور انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر کتنا عظیم مقام دے کر کے برپا کیا ہے، اور اس کا منصب کیا ہے، اسے زندگی کس انداز میں گزارنی ہے، وہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا نائب ہے، وہ اس کی مرضیات کو نافذ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ یہ اسباق انہیں پڑھانے تھے، ان کے سامنے یہ اسباق دہرانے تھے، یہ یک بیک نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، ساری انسانیت ابتدائے آفرینش کے زمانے میں ایک ہی طریقے کے اوپر قائم تھی، اور وہ طریقہ وہی تھا جسے اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو انسانوں سے آباد کیا تھا، اس مقصد کے اوپر لوگ چل رہے تھے۔ لیکن پھر ان کے اندر غفلت پیدا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے روگردانی ان کے دل کے اندر پیدا ہوئی۔ کان الناس امۃ واحدہ، جب تبدیلی پیدا ہوئی، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگرے غفلت کے ان پردوں کو چاک کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء کرام کو حق نما کتاب اللہ تبارک و تعالی نے عنایت کی۔ وہ آ کر کے لوگوں کو بشارت سناتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین پر چلو گے، اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا، اور تمہیں اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ وہ آ کر کے لوگوں کو بشارت دیا کرتے تھے، اور ان کا کام انذار کا بھی تھا۔ وہ دنیا کی سرمستیوں میں مگن رہنے والے لوگوں کو آ کر کے ڈراتے تھے، انہیں خوف دلاتے تھے، انہیں اندیشے دلاتے تھے۔ مبشرین و منذرین، ان کی صفت کیا تھی؟ وہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے والوں کو بشارت سناتے تھے، اور اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے رکنے والوں کو، بلکہ برائیوں کی ترویج و اشاعت اور انہیں فروغ دینے والوں کو آ کر کے وہ ڈرایا کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مبعوث انبیاء کرام حق
کی کتاب لے کر کے اللہ کی طرف سے کوئی صحیفہ لے کر کے آتا تھا، کوئی کتاب لے کر کے آتا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی پوری حقانیت کے ساتھ انسانیت کو کس اعتبار سے اپنی زندگی گزارنی ہے وہ تمام طور طریقے اس کتاب میں مندرج ہوتے تھے، اللہ کی منشا اس کے اندر درج ہوتی تھی، اور جو نامرضیات ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوتی تھی۔ وہ انبیاء کرام اسی کتاب کی، اسی ہدایت کی روشنی میں آ کر کے لوگوں کے درمیان اپنا کام کیا کرتے تھے۔ ہم سب کے آقا تاجدار بطحا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک زمانہ آیا پیغمبر آخر الزماں بن کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ کی آمد سے پہلے ایک لمبا عرصہ انسانیت کا ایسا گزر چکا تھا کہ روئے زمین کے اوپر کوئی بھی پیغمبر بنفس نفیس موجود نہیں تھا۔ جو لوگ سابقہ کتابوں کو ماننے والے تھے، جو ان کے سمجھنے والے تھے، جنہیں علماء رہبان کہا جاتا ہے، انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف کی، تبدیلیاں کی، مفاد سے ٹکرانے والی باتوں کو حذف کر دیا یا بدل دیا، کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، اور پورا نظام اس روئے زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کا درہم برہم ہو کر کے رہ گیا۔ ایمان کی حقیقت دلوں کے اندر موجود نہیں رہ گئی، تقریباً ناپید ہو گئی، اور ہر زور آور آدمی اپنے کمزوروں کو دبا دینا، انہیں اپنے پیروں سے مسل دینا، یہ اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ یعنی انسانیت کا آپسی رشتے کا شیرازہ بھی بکھر چکا تھا، اور انسانیت کا اپنے خالق اور مالک سے بھی رشتہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ٹوٹ چکا تھا۔ ایک انارکی تھی، ایک برا ماحول تھا پورے سماج کے اندر، پوری دنیا کے اندر بسنے والی انسانیت کے بیچ میں۔ ایسے پر آشوب ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں۔ آپ کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر نہیں بنایا تھا، یعنی آپ کی جو 40 سالہ کی زندگی ہے، آپ کا بچپنا، آپ کا عنفوان شباب، آپ کی جوانی، اور پھر یہ پوری 40 سال کی زندگی صحابہ کرام اور وہاں کے بسنے والے جو کفار اور مشرکین تھے مکہ المکرمہ کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا، اس 40 سالہ زندگی کا لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا، اور اس مشاہدے کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 25 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر شریف صرف 25 برس کی تھی، اور ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو 40 برس کی ہو چکی تھی، بیوہ ہو گئی تھی، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی امانت سے، آپ کی دیانت سے اس قدر متاثر تھی کہ مکے کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کتنا مال تھا اس زمانے میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے ملک شام وغیرہ میں تجارت کیا کرتے تھے۔ اتنا نفع ہوا تھا، اتنا نفع ہوا تھا کہ کفار اور مشرکین کے مال تجارت کی جتنی مجموعی آمدنی تھی،
अकेले हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के माल में अल्लाह तबारक व ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदबीर से, आपकी उसूल पसंदी से, आपकी दयानत और अमानत से इतना फरोग बख्शा था, इतना फरोग बख्शा था कि जितना मजमूई माल था और लोगों का मिला करके उससे भी ज्यादा माल में नफा हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा का माल ले जाते थे, फरोख्त करते थे। अमानत और दयानत उसूल पसंदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी थी कि देखते ही देखते लोग अभी अपना माल मेरे दोस्तों लेकर के बैठे हैं, कोई खरीदार नहीं, और आपका काफिला पहुंचता था और खुलने से पहले ही बिक जाया करता था। इतना एतमाद जीत लिया था, ऐसा भरोसा हो गया था लोगों को। मुसलसल तिजारत होती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने खूब फरोग दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगाम निकाह भेजा। और आप जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी की जिंदगी में एक 40 साला खातून से हजरत खदीजतुल कुबरा से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी की थी। और जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा आपके निकाह में रही, आखिर उम्र तक निकाह में रही, जब तक इनका इंतकाल नहीं हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 50 बरस की जब हो गई और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई, तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ शादियां की। और उन शादियों के भी मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मकासिद है अलग अलग। वो बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी पकड़ बहुत सख्त होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कैसे कैसे लोग हैं जो गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। आपने अपनी पूरी जवानी कैसे एक 40 साला बेवा से शादी करके 50 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी एक खातून के ऊपर इक्तिफा किया था। और शादियां जो आपने की हैं उनकी मसलहतों के फिलहाल बयान करने का न वक्त है न मौका है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के ताल्लुक से, आपकी सीरत और आपकी सुन्नत के ताल्लुक से बिल्कुल साफ होना चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहने वालों के खिलाफ मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमें दिल से अपना एहतजाज यकीनन दर्ज करवाना चाहिए। वो गुस्ताखे रसूल हैं, वो हमारे पैगंबर की शान में कीचड़ उछालते हैं। वो अज़वाजे मुतहरात बिलखुसूस हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में नाज़ेबा बातें कहते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हमें ये बात इंसानियत के बीच में मेरे दोस्तों रखना चाहिए और रखने का हमें हर मकाम पर हक भी मिलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाए जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो उम्मुल मुमिनीन है
ایک مرتبہ اپنی ماں کے بارے میں آدمی کوئی گستاخی کر جائے، اس کی معافی کی تو امید کی جا سکتی ہے، توبہ کرے اپنے پروردگار سے، معافی مانگے اپنی ماں سے۔ لیکن اگر امہات المؤمنین میں سے کسی ماں کے تعلق سے اگر کوئی ادنا برابر بھی میرے دوستو ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہماری آخرت لٹ جائے گی، ہم تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو کچھ بھی ان مواقع کے اوپر کرنا چاہیے وہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، قانون سے باہر نکل کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے یا ایسے بدبختوں سے اس روئے زمین کو پاک اور صاف فرما دے۔ یہ نفرت کی بولی بولتے ہیں، یہ انسانیت کے بیچ میں میرے دوستو جھگڑے کرانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے، یکجہتی ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں غم میں شرکت کا ایک ماحول ہے، پیار محبت اور بھائی چارہ ہے، اسے برقرار رکھے۔ ہمیں اپنے پروردگار سے یہ فریاد کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی رحمت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، آپ کی رحمت صرف گوروں کے لیے نہیں تھی، آپ کی رحمت صرف عربی بولنے والوں کے لیے نہیں تھی، آپ سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے اس روئے زمین کے اوپر مبعوث کیے گئے تھے۔ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے طرز عبادت کو، آپ کے اخلاق و کردار کو، آپ کے معاملات کے حسن کو دنیا کے سامنے بیان کرنے سے کوتاہی کی۔ دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے، آپ کے مقام بلند سے وہ ناواقف ہے۔ ہم مسلمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے پیغمبر کی سیرت سے، آپ کی سنت سے کتنا رشتہ رکھتے ہیں؟ آج کے ماحول پر طائرانہ نظر ڈالیے، خود شرم آئے گی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نہ ہم اپنے لباس و پوشاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پر کھرے اتر رہے ہیں، اور نہ اپنی عبادات میں ہم چاق و چوبند ہیں، اور نہ ہمارے معاملات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی طرح صاف اور شفاف ہیں۔ بددیانتی، بے ایمانی تجارتوں کے اندر یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ دیانت، امانت، اصول پسندی، ان ساری چیزوں کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ بلکہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ تجارت کرنے میں اتنا خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوتا غبن کا اور دھوکہ کھانے کا، جتنا زیادہ خوف اور اندیشہ اپنوں کے ساتھ تجارت کر کے اور معاملہ کر کے محسوس ہوتا ہے۔ کیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی ایمان کا تقاضا تھا، یہی مسلمان ہونے کا تقاضا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر کو اپناؤ، آپ کی اصول پسندی کو اپناؤ، آپ کی راست بازی کو اپناؤ، آپ کی امانت اور دیانت کو اپناؤ۔ عبادات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طرز دیا ہے، اس طرز کے مطابق جس طرح سے ہم عبادت کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں
اور حتی الامکان بجا آوری کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کی سیرت اور آپ کا کردار معاشرتی زندگی میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں انسانیت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر گھرانے کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ، ایک عام انسان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو پوری پختگی کے ساتھ اس کے علم کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کبھی بھی آپ نے خوف محسوس نہیں کیا؟ کیا آپ کو ڈرایا نہیں گیا؟ کیا آپ کو دھمکایا نہیں گیا؟ کیا آپ نے مالداری کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا؟ آخر اس عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان کو فروخت کرتے تھے، تو کیا آپ کے پاس مال نہیں تھا؟ بہت مال تھا آپ کے پاس، لیکن مال آ جانے کے بعد اپنی فطرت کو آدمی چھوڑ دے، بدل جائے اور اپنے سامنے کسی کو کوئی حیثیت نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کبھی بھی اپنی فوقیت اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے مال و جاہ کو سامنے نہیں آنے دیا۔ آپ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی۔ ارے آپ ہی نے تو وہ نعرہ بلند کیا تھا جس کے اندر ساری انسانیت کے لیے ایک حیات بخش میرے دوستو پیغام تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کے تمام عصبیتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا کہ ان ربکم واحد یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوی۔ آپ نے ساری انسانیت کو میرے دوستو مربوط کر دیا تھا، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، یہ ارشاد فرما کر کے کہ چاہے کوئی کالا ہو، گورا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کسی بھی تہذیب اور کسی بھی تمدن سے وہ تعلق رکھتا ہو، سب کی حیثیت میں یکسانیت ہے کہ سب کا پروردگار، سب کا مالک، سب کا خالق ایک ہے۔ ان ربکم واحد، اے انسانوں سن لو تم سب کا پروردگار ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تم سب کا باپ بھی بابا آدم وہ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی سفید کو کسی کالے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور مقرب وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہو، خوف ہو۔ میرے دوستو، تو ہمیں تقوی کی زندگی اور ایمانی زندگی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور کسی بھی حال میں اپنے ایمان سے اور تقوی بھری زندگی سے دستبردار ہو کر کے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اور اسی چیز کو پورے سماج کے اندر، پورے معاشرے کے اندر فروغ دینے کی جو بھی کوششیں چل رہی ہیں، چاہے وہ تعلیم اور تدریس کے میدان سے، دعوت اور تبلیغ کے میدان سے، یا تحریک و تنظیم کے عنوان سے، ہمیں اپنے مدارس کا، اپنے مکاتب کا، اپنے مراکز کا، اپنی مساجد کا دینی تحریکوں اور تنظیموں کا تحفظ کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر اور خاص طور پر ہمارے اکابر بزرگوں کے دلوں میں ایک عجیب و غریب قسم کا اضطراب ہے، بے چینی ہے وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر وقف ترمیمی بل لایا گیا ہے۔ یہ وقف کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا خالص مذہبی معاملہ ہے،
حکومت اس کی دفعات میں، اس کی شقوں میں ترمیم لا کر کے میرے دوستو وقف کی جو حیثیت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف ہو جانے کے بعد واقف کی ملک سے بھی نکل کر کے وہ موقوفہ جائیداد اللہ تبارک و تعالی کی قیامت تک کے لیے ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور اب اس وقف کی آمدنی کو اللہ کے بندوں کے اوپر یا جس مقصد کے لیے واقف نے وقف کیا ہے اپنی جائیداد کو، اس کے تمام آمدنی کو میرے دوستو واقف کے منشا کے مطابق خرچ کیا جانا یہ فرض بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو امینڈمنٹ بل، جو ترمیمی بل لایا گیا ہے، اس سے ہمارے وقف کی وہ مذہبی حیثیت مجروح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آج اکابرین ملت سر جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری امت کو بیدار مغز رکھنے کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں۔ ہمیں میرے دوستو اپنے اکابر کے اشاروں کے اوپر قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے اس مذہبی معاملے کی حیثیت کو میرے دوستو مجروح نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کے لیے جو بھی ہم سے اپیل کی جائے گی ہم کھڑے رہیں گے۔ جس طرح ہم اپنی مسجد کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے، اپنے مرکز کے لیے، اپنے دینی معاملے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنا احتجاج درج کرواتے ہیں، وقف کا معاملہ بھی خالص مذہبی معاملہ ہے۔ اگر وقف کی حیثیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تو امت مسلمہ ٹھنڈے پیٹ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اکابر کے اشارے کے اوپر انشاءاللہ کام کرنا ہے۔